أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين والصابرين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم و اہل علم حضرات مومنات، آج کی اس مجلس کی ابتدا میں جو بات آپ سب مومنات کے ذریعے سے عالمی اسلام تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا کربلا کا جہاد صرف 61 ہجری تک محدود نہیں، حسین آج بھی مصروف جہاد ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ کل حسین عباس کے ہاتھوں میں علم دے کر جہاد کر رہے تھے اور آج وہی علم حسین کے ماتمی کے ہاتھ میں ہے. کل حسین عباس کے ہاتھوں میں علم دے کر جہاد کر رہے تھے اور آج وہی علم حسین کے ماتمی نوجوان اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام سر بلندی کا نام ہے، اسلام سر فرازی کا نام ہے. اسلام کی پہچان نہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہے، اسلام کی پہچان نہ محمد رسول اللہ کہنے سے ہے، اسلام کی پہچان نہ مسجدوں میں آنے جانے سے ہے، اسلام کی پہچان نہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے ہے. اگر اسلام کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو علم عباس کو دیکھ لو اور جو بھی اس علم کے سائے کے نیچے نظر آ جائے تو سمجھ لینا وہ مسلمان بھی ہے، وہ حسینی بھی ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دنیا اس بات سے واقف ہی نہیں کہ شریعت کہتے کسے لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر بڑے بڑے مدرسے بنا کر لوگ شریعت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج ادا کرنے کا نام شریعت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا نام شریعت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا نام شریعت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے کا نام شریعت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کا نام شریعت ہے. دنیا بس اسی بات سے آگاہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کا نام شریعت ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن پر ایمان لانے کا نام شریعت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل پر ایمان لانے کا نام شریعت ہے. نہیں، شریعت اسے نہیں کہتے بلکہ شریعت نام ہے ان احکام الہی کا کہ جن کی خبر اللہ نے اپنے معصوم بندوں کے ذریعے دی ہے، نہ کہ کسی گناہگار غیر معصوم کے ذریعے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شریعت اسے کہتے ہیں جسے اللہ متعین کرتا ہے، معصوم اس کو نافذ کرتا ہے اور امام اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے ارشاد ہوا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے تمہارے لیے دین کے متعلق وہی راستہ اختیار کیا ہے جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو. تو جو ہے نا سامنے گرامی، جناب نوح اس زمین پر پہلے صاحب شریعت نبی بن کر اس سے پہلے بھی شریعت تھی، اس سے پہلے بھی شریعت تھی. یہ نہیں کہ اس سے پہلے شریعت تھی، اس سے پہلے بھی شریعت تھی، لیکن آسمانوں پر اگر اس سے آسمانوں پر شریعت نہ ہوتی تو یہ آدم کے سجنے والا مسئلہ ہی کیا تھا. ظاہر ہے کسی نہ کسی قاعدے ضابطے قانون کے تحت فرشتے بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، تقدیس کر رہے تھے، دعویٰ بھی انہوں نے کیا، اعلان بھی انہوں نے کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح کا دعویٰ کر رہے تھے، اعلان بھی انہوں نے کیا. مسلسل شریعت پر عمل ہو رہا تھا. لیکن جب پروردگار عالم نے اس شریعت کو زمین پر نافذ کرنا چاہا تو اس نے کیا کیا؟ کچھ مٹی لی، کچھ پانی لیا، کچھ گارا لیا، ایک پتلا سا بنایا، اسے مجسم کیا، اسے سنوارنے کے بعد اپنے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کیا اے اللہ تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین پر جا کر فساد مچائے گا، یہ تیری نافرمانی کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم میں سے بنا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں. ہم میں سے بنا تو لیکن ہم میں سے بنا. جب اللہ کے معصوم فرشتے اپنے میں سے کسی معصوم کو اللہ کا خلیفہ نہیں بنا سکتے تو پھر کس کی جرات ہے کسی 40 سالہ جہل کو اللہ کا خلیفہ بنا دے؟ نعرہ حیدری، حیدری، بواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد. ارشاد ہوا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے تمہارے لیے دین کا متعلق وہی راستہ اختیار کیا ہے جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو. مومنات یاد رکھنا شریعت وصیت ہمیشہ پہلے والا بعد والے کو کرتا ہے، وصیت ہمیشہ کوئی بھرا اپنے چھوٹے کو کرتا ہے، وصیت ہمیشہ کوئی سینئر اپنے جونیئر کو کرتا ہے. تو
जनाब नूह के भी बड़े थे, जनाब नूह के भी सीनियर थे, जनाब नूह के भी साहिब शरीयत थे, जनाब नूह के भी वारिस शरीयत थे, जिन्होंने नूह को ये वसीयत करके भेजा था कि जब भी ज़मीन पर जाना ये शरीयत नाफिज करना। तो जो है ना सामने ग्राम में फिर जब आयत आगे बढ़ी तो इरशाद हुआ वमा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। फिर हमने वसीयत की इब्राहीम को, मूसा को, ईसा को। किस बात की वसीयत की? अने आपकी मुद्दीन वसीयता, दीन कायम करो, दीन कायम करो, वाला ततफर्रकू, तफरीक़ेबाज़ी में ना पड़ना। दीन शरीयत है, फिरका शरीयत नहीं। अगर मेरा सारा मजमा मेरी तरफ मत तवज्जो है तो मैं एक जुमला कहना चाहती हूँ, दीन शरीयत है, दीन शरीयत है, दीन शरीयत है और फिरका मौलवी की शरारत है। तुम ना बीच बोलो। का बुरा अल मुशरकीना, और चाहिए मुशरकीन को कितना भी बुरा क्यों ना लगे। इरशाद हुआ शरा लकुम मिन दीन व वस्साबिहिनुहा, हमने तुम्हारे लिए दीन के मुतालिक वही रास्ता इख्तियार किया है जिसकी वसीयत की थी हमने नूह को। मुमिनात, जनाब नूह की उम्र 2500 साल थी, जनाब नूह का दौरा तबलीग 950 साल था, जनाब नूह की शरीयत का दौरानिया 35,000 साल था। इसका खुलासा क्या था? नोहा मातम मातम नोहा, नोहा मातम मातम नोहा। तभी तो नाम ही नूह पड़ गया था। किताब किस्सुल अंबिया में है कि जनाब नूह का पहला नाम या अब्दुल गफ्फार